السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی وسلم علی نبی الامی وعلی آل محمد اللہم اہدنا وسددنا۔ ہم نے الحمدللہ لاسٹ سیشن جو کیا تھا اس میں ہم بات کر رہے تھے حضرت آدم علیہ السلام کے قصے کے حوالے سے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب فرشتوں کے سامنے تمام چیزوں کو پیش کیا اور پوچھا کہ ان کے نام بتاؤ تو فرشتے اس نام کو بتانے سے قاصر رہے۔ آیت نمبر 32 کی ڈیٹیل ہم نے نہیں کی تھی، اسی سے شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا سبحانک، فرشتوں نے کہا اے اللہ تو پاک ہے۔ جو لفظ ہے نا سبحانک، اس میں جو مین روٹ ورڈ ہے سبحہ، اس کا مطلب ہوتا ہے تیرنا، اور سبحان کا مطلب ہوتا ہے کوئی ایسی چیز جو ایک خاص سطح پر برقرار رہے، تیرتی رہے۔ اور سبحان اللہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اس کے ایسے مقام پر رکھا جائے جس سے نیچے کبھی نہیں آنا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو فرشتوں نے فوراً سے کہا، چونکہ بات یہ ہو رہی تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ تمہیں علم نہیں ہے، تمہیں نہیں پتا کہ انسان جب بااختیار ہوگا، وہ اپنی مرضی کرے گا تو وہ کیا کرے گا، وہ میری اطاعت کیسے کرے گا۔ یہاں صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے یہ ثابت کرنا تھا کہ جو تم بہت سی ایسی چیزیں ہیں اس دنیا کی جو تم نہیں جانتے، تمہیں جن چیزوں کے نام نہیں آتے، تمہیں جن چیزوں کا علم نہیں ہے، تمہیں نہیں پتا کہ ان ہی علوم سے اور انہی چیزوں سے آگے جو علوم اور فنون ہوں گے ان سے انسان کیا کیا کرے گا۔ آپ دیکھیں نا، ہر چیز کا علم جو ہے وہ انسان کو الہام ہوتا ہے، اسی لیے تو اتنی زیادہ ڈسکوریز ہو رہی ہیں۔ تو یہ سبحان اللہ کا مطلب ہے کہ اے اللہ تو پاک۔ فرشتوں کو فوراً سے احساس ہوا کہ ہم نے شاید غلط سوال کیا ہے، حالانکہ ان کا مقصد یہاں پر ایسی بات کرنا نہیں تھا کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے جو مقام سے نیچے ہو۔ انہوں نے کہا کہ اے اللہ آپ کے قائم مقام تو کوئی چیز نہیں، ہم تو اس علم کے بغیر تھے۔ اب یہ بات کون کر رہے ہیں؟ وہ فرشتے جو اللہ کے قریب ہیں، جن سے اللہ تعالیٰ کی کنورسیشن چل رہی ہے، المقربون، اللہ کے قریبی فرشتے کہہ رہے ہیں اے اللہ ہمارے علم میں نہیں۔ اور اللہ نے فرشتوں کو وہی سکھایا تھا جو ان کے لیے ضروری تھا، اور ہمیں جو کچھ سکھایا گیا، ہمیں وہ سب کچھ بتایا گیا جو ہمارے لیے ضروری ہے۔ یہاں پر ایک اور عمل کی بات بھی نکالیں کہ قرآن پاک کا مقصد ضروری علم حاصل کرنا ہے۔ قرآن پاک میں بہت کچھ ایسا ہے جس کے بارے میں ہم نے لاسٹ سیشن میں بھی بات کی تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت کچھ بتایا لیکن جو ضروری تھا وہی بتایا۔ قرآن پاک کی 114 صورتوں میں آپ کو بہت سے قصے ملیں گے، بہت سی باتیں ملیں گی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے بہت سے احکامات ملیں گے، لیکن وہ بتایا گیا جو ہمارے لیے ضروری، جس بات سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں، اس سے کوئی اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ آپ دیکھیں سورۃ الکہف ہے، آپ اس کو ہر جمعے میں پڑھتے ہیں۔ ہماری جمعے کی روٹین ہوتی ہے کہ ہم جمعے والے دن سورہ الکہف بہت زیادہ پڑھی جاتی ہے، الحمدللہ بہت سے لوگ روٹین میں پڑھتے ہیں۔ سورہ الکہف میں اصحاب کہف کا قصہ آتا ہے۔ اس میں کیا آتا ہے؟ جھگڑا کس بات پہ لوگ کر رہے تھے کہ تعداد کتنی ہے، 6 ہیں یا 7واں کتا اور 7 ہیں تو 8واں ان کا کتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اس بات پہ بحث نہیں کرو کہ وہ کتنے تھے، ان کی تعداد کو چھوڑو، ان کے مقصد پہ غور کرو۔ اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو متشابہہ آیات آتی ہیں جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاتھ کے بارے میں بات ہوتی ہے، اللہ کے چہرے کے بارے میں بات ہوتی ہے، تو بجائے اس کے کہ ہم بیٹھ جائیں اچھا پھر میں سوچتی ہوں اچھا اللہ تعالیٰ کا چہرہ کیسا ہوگا، اللہ کا ہاتھ کیسا ہوگا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ویسے ہی ہیں جیسا ان کی شان کے لائق، اس سے زیادہ آپ اور میں بات نہیں کر سکتے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو قرآن پاک میں مختلف قصے بیان کیے، بنی اسرائیل سورہ البقرہ میں شروع ہوئی ہے، اور یہ سورہ بنی اسرائیل کا پورشن مختلف جو بنی اسرائیل کا قصہ ہے یہ کتنی ہی صورتوں میں چلے گا، لیکن اس کے باوجود کتنے بھائی تھے؟ 12 بھائی تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے نا، انہی کی آگے نسل ساری جو ہے وہ پھیلی اور اسی سے آگے ان کے گروہ بنے، لیکن کہیں پر بھی سب کے نام نہیں آتے۔ یوسف علیہ السلام کے قصے میں صرف حضرت یوسف کا نام آیا اور بنیامین کا نام آیا، ان کے باپ یعقوب کا نام آیا، کہیں کوئی ڈیٹیل نہیں آئی۔ ہم حضرت یوسف علیہ السلام کا جب قصہ پڑھتے ہیں تو ہمارا سوچ، ہمارا دماغ کہاں جاتا ہے؟ اچھا پتہ نہیں وہ جو عورت ان کے پیچھے تھی اس کا کیا مسئلہ تھا، اچھا اس
میں اس کا نام کیا تھا، نام پہ غور کرنے کا کہیں پر بھی قرآن میں نہیں کچھ کہا گیا، صرف اتنا بتا دیا گیا عزیز مصر کے پاس گئے تھے۔ آپ دیکھیں عزیز کتنا بڑا ہے شخص، اب ایک عہدے دار، ایک اتنا بڑا عہدہ ہے اس کے پاس، اس کے نام کا ذکر نہیں کیا گیا۔ اچھا اسے چھوڑیں، جب بادشاہ کے بارے میں بات ہوئی، بادشاہ کو خواب آیا، خواب کا ذکر آیا، بادشاہ کا ذکر نہیں آیا، بادشاہ کے نام کا ذکر نہیں آیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں وہی علم سکھایا ہے جو ہمارے لیے ضروری تھا۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم ہمیشہ بھاگتے ہیں تو ان چیزوں کے پیچھے جن میں ہمارا کوئی مقصد مطلب نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں جو تمہارے فائدے کی چیزیں ہیں وہ ساری اس کتاب میں ہیں، جو غیر ضروری چیزیں ہیں وہ ساری باہر ہیں۔ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں دیا، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں لم یجعل لہ عوجا، اس نے اس میں کوئی ٹیڑھا پن بنایا ہی نہیں، اس کائنات میں جو کچھ ہے جو تمہیں بتا دیا گیا وہ سب کچھ تمہارے لیے۔ تو فرشتوں کو یہ جب احساس ہوا کہ اللہ تیری ذات پاک ہے تو فوراً کہہ رہے ہیں اے اللہ ہمیں نہیں پتا، تیری ذات پاک ہے، تو نے ہمیں اتنا ہی علم سکھایا ہے جتنا ہمارے پاس وہی علم جو تو نے سکھایا، اور تو علیم اور حکیم ہے۔ آیت نمبر 33 قال یا آدم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا انبئہم باسمائہم، ان کے نام بتا دو۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ چلو نام بتاؤ۔ فلما انبأہم باسمائہم، پھر جب انہوں نے نام بتا دیے ان چیزوں کے۔ اب یہاں یہ جو لما کا لفظ آیا نا، فلما، اس کا مطلب ہے کہ اینڈ پہ آخر کار سب بتا دیے، ٹھیک ہے، فوراً نہیں بتائے، سارے بتائے، یعنی کہ مقصد کہنے کا یہ کہ شاید علم کی کوانٹٹی بہت زیادہ تھی، ٹھیک، علم کو بتاتے ہوئے وقت بہت باقی، آخر کار نام پورے ہوئے۔ قال الم اقل لکم، تو اللہ نے کہا کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا انی اعلم غیب السماوات والارض، کہ بے شک میں آسمانوں اور زمین کے غیب جانتا ہوں، واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون، اور میں وہ جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو اور وہ بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو۔ تبدون اور تکتمون، تبدون کا مطلب ہے ظاہر ہو رہا ہے، جو تمہارے خدشات ظاہر ہو گئے۔ کیا کہا تھا انہوں نے، فرشتوں نے، انسان زمین پہ جائے گا تو اے اللہ وہ فساد کرے گا اور خون بہائے گا، ٹھیک ہے، وَيَفْسِكُ الدِّمَاءَ، تو اللہ تعالیٰ نے کہا جو تم نے خدشات ظاہر کیے مجھے وہ پتہ ہے، وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ اب ذرا یہاں رک کے سوچیں کہ یہ کیا ہے، فرشتے کیا چھپا سکتے ہیں، ایسا کیا ہوگا، کیا فرشتے کچھ کر سکتے ہیں؟ ہم نے فرشتوں کی خصوصیات کیا پڑھی کہ فرشتے وہی کرتے ہیں جن کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ پھر یہاں یہ بات کیوں کہی گئی؟ اب ذرا ریورس میں جائیں، ہم نے پڑھا ابلیس تھا جنوں میں سے، لیکن اپنی عبادت کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے قریب ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اسے ایک عزت اور مقام اور ایک مرتبہ دے دیا۔ لیکن ابلیس چونکہ جن تھا، اس کے پاس اختیار تھا، لیکن اس کے باوجود اس نے عبادت کی کثرت کی، اس نے اطاعت کی کثرت کی، اسی وجہ سے وہ فرشتوں کی لسٹ میں شامل ہو گیا، لیکن اس میں تکبر آ گیا۔ کیوں؟ اسے لگا کہ میں جنات سے اوپر، میں جن ہو کر میں فرشتوں کی صف میں چلا گیا، اور پھر فرشتوں میں بھی ایک خاص مقام۔ آپ دیکھیں نا، جو مطلب ہمارے ہاں معاشرے میں جو گرے پڑے لوگ ہوتے ہیں، وہ جب کسی اچھے مقام پہ پہنچ جاتے ہیں تو ان میں ایک خاص تکبر ہو جاتا ہے، ہر ایک میں نہیں ہوتا لیکن بعض دفعہ انسان کے اندر تکبر آ جاتا ہے۔ یہاں بات فرشتوں کے بارے میں نہیں کی جا رہی، فرشتوں کے درمیان چونکہ ابلیس موجود تھا، وہ ان میں، اس کے دل میں وہ تکبر تھا، موجود تھا، تو اللہ نے یہ کہا نا جو وما کنتم تکتمون، اور جو تم چھپاتے ہو، مطلب یہ کہ تکبر دل میں چھپا ہوا تھا لیکن وہ اس تکبر کو ظاہر نہیں کر رہا تھا۔ اللہ کہہ رہے ہیں مجھے پتہ ہے جو چھپا ہوا ہے وہ بھی اور جو ظاہر ہے وہ بھی، اسی لیے اگلی آیت میں بات ہوئی کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے علاوہ سب نے سجدہ کیا، ابا واستکبر، اس نے انکار کر دیا اور تکبر کیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ کافروں میں سے تھا۔ اب اس آیت پہ بہت زیادہ بات کرنے کی ضرورت، پہلے تو بات کریں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو حکم دیا سجدے کا، تو جو سکولرز ہیں ان کی رائے مختلف ہے۔ کچھ سکولرز اس بات کے حق میں ہیں کہ وہ تعظیمی سجدہ تھا، کچھ سکولر اس بات کے ساتھ ہیں کہ تعظیمی سجدہ تھا، جو کہ پہلی تمام قوموں کے لیے جائز تھا، لیکن امت محمدیہ کے لیے تعظیمی سجدہ یہ تقریباً سجدہ ہوتا ہے، اسے حرام قرار دے دیا گیا ہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ تعظیم کے طور پر سجدہ کیا جاتا تھا،
لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق، ان کے فرمان کے مطابق، ان کی حدیث کا ایک مفہوم آتا ہے کہ اگر سجدہ کسی اور کے لیے جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ ترمذی میں یہ روایت آتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تعظیمی سجدہ امت محمدیہ کے لیے پہلی بات ختم قرار دے دیا گیا۔ دوسری اسکالرس کی رائے یہ ہے کہ یہ سجدہ آدم علیہ السلام کے لیے نہیں تھا، یہ سجدہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے تھا اور آدم علیہ السلام کی وجہ سے تھا۔ ٹھیک، سجدہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے جائز ہے، تو چونکہ اللہ نے اتنی پیاری مخلوق بنائی، جیسے ہوتا ہے نا ہم کوئی بہت اچھی چیز دیکھتے ہیں تو ہم بنانے والے کی بڑی تعریف کرتے ہیں، تو یہ سجدہ کیا گیا اللہ تعالیٰ کو اور اس وجہ سے کیا گیا کہ واہ اللہ تو نے کیسی مخلوق بنائی۔ فرشتے سجدے میں گر گئے کہ ایسی مخلوق اے اللہ اتنی عظیم کہ اس کو اتنا کچھ پتا، ہم تیرے پاس رہتے ہیں اور ہمیں نہیں پتا۔ تو انہوں نے دیکھتے ہی اللہ کے لیے سجدہ کیا، یہ شکرانے کا سجدہ تھا۔ اور دونوں رائے میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، اب ہر بندہ اپنی سوچ کے حساب سے بہتر فیصلہ کر سکتا ہے، لیکن میرے خیال میں جو سجدہ اللہ کے لیے ہے وہ زیادہ رائے جو ہے وہ محترم ہے، میرے نزدیک بھی اور شاید بہت سے اسکالرس کے نزدیک بھی، کہ سجدہ اللہ کے لیے ہی ہوگا، اور اس بات کے لیے کہ واہ اللہ تیری کیا شان ہے۔ اور دیکھیں نا، جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہمارے سامنے کوئی بہت اچھی چیز آتی ہے، ہم بھی تو فوراً سجدہ شکر کرتے ہیں، ہمارے اوپر اللہ کی کرامت آتی ہے، ہم فوراً وضو کر کے نوافل پڑھتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی اللہ کی عظمت کے لیے کہ واہ اللہ تو نے کتنا عظیم انسان بنایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جب سب کو کہا سجدہ کرو، سب نے کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ اب وہ ظاہر ہو گیا، وہ جو اللہ نے کہا تھا نا وما کنتم تکتمون، جو تم چھپاتے ہو، اللہ کہہ رہا ہے ابا واستکبر، اس نے انکار بھی کیا اور تکبر بھی کیا، وکان من الکافرین۔ وکانا کا مطلب ہوتا ہے یہ نہیں کہ وہ کافروں میں سے ہو گیا، آپ کو اکثر قرآن پاک میں ترجمہ اس کا ملے گا وکانا من الکافرین کا کہ وہ کافروں میں سے ہو گیا، لیکن کانا کا مطلب ہوتا ہے عربی میں وہ تھا، وہ پہلے سے ہی کافر تھا، پہلے سے ہی انکاری تھا، تکبر اس کے دماغ میں تھا، تکبر اس کے دل میں تھا، اسی لیے اس نے کفر کیا، اس نے انکار کر دیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا آپ کو اور مجھے، ہمارے والد آدم علیہ السلام کو کتنی عزت دی، اللہ آپ کو اور مجھے اس عزت کو سنبھالنے والا بنائے کہ ہم اللہ کی توقعات پہ پورے اتریں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کتنے فخر سے آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا، آدم علیہ السلام کے علم کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا، اور اللہ نے ہمیں ہمارے والد کو کتنی عزت دی۔ اللہ کرے آپ اور میں اس عزت کا مان رکھ سکیں۔ یہاں رک کے یہ بھی سوچئے اور سمجھیے گا کہ جب آپ کے خاندان کا تعارف کیا جاتا ہے نا، تو آپ کے بزرگ کیا کہتے ہیں؟ ہمارے بزرگ اکثر کہتے ہیں دیکھو بیٹا، اگر بچہ غلط کوئی کام کر رہا ہوتا ہے، ماں باپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھو میرا نام نہ ڈبونا، ہمارے خاندان کا بڑا نام ہے، تمہارے باپ کی بڑی عزت ہے، تمہارے دادا کو لوگ دور سے سلام کرتے تھے، یا ہمارے خاندان کے تو کتنے کتنے دور تک چرچے ہیں۔ تو ہمیں ہمیشہ خاندان کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو اور مجھے اس قصے سے بتا رہے ہیں کہ دیکھو میں نے تمہیں کتنی عزت دی، تمہارے والد کو کتنی عزت دی، تمہارے والد آدم علیہ السلام کو میں نے فرشتوں سے سجدہ کروا دیا، فرشتوں کے سامنے انہیں عزت والا مقام دیا، علم کی وجہ سے تمہیں میں نے اس مقام تک پہنچایا کہ سارے اس سے پیچھے رہ گئے۔ اگر علم کی وجہ سے پہنچایا تو اس کا مطلب ہے کہ عالم کی بڑی اہمیت ہے، علم کی بڑی اہمیت ہے۔ ایک تو علم سیکھنا ضروری، یہ بھی پتہ چلا ہمیں ان آیات سے، اور دوسرا یہ بھی پتہ چلا کہ صرف علم ہونا کافی نہیں، ہمارے پاس علم ہو اور ہم اس علم کے مطابق عمل کریں، یہ ضروری ہے۔ تیسری چیز جو ان آیات سے پتہ چلی ہمیں کہ ضروری نہیں ہے کہ عبادات آپ کو جنت تک لے کر جائیں۔ اگر عبادات سے جنت ملنی ہوتی اور عبادات سے عزت ملنی ہوتی تو ابلیس کو مل گئی ہوتی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتایا کہ جتنی مرضی عبادات کر لو، جتنے اونچے مرتبے تک لازمی پہنچ جاؤ، اگر تکبر ہوگا تو کامیابی نہیں ملے گی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حدیث آتی ہے، حدیث قدسی، کہ تکبر اللہ کی چادر ہے، اور جو کوئی اسے اوڑھنے کی کوشش کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکلیں بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے پھر کامیاب نہیں کرتے۔ تو آپ نے اور میں نے زندگی سے تکبر نکالنا ہے۔ ابا واستکبر، اس نے تکبر کر دیا، حسد کی
وجہ سے اور تکبر کی وجہ سے اس نے سجدہ نہیں کیا. اور یہاں حسد اور تکبر دو ایسے گناہ ہیں جو دو ایسے جرم ہیں جن کی وجہ سے انسانیت کو سب سے پہلے بتا دیا گیا، وارننگ دے دی گئی کہ اگر جس میں یہ دو حرکتیں ہوں گی، دو عادات ہوں گی، اس کا جنت تک پہنچنا ناممکن ہے. ایک حسد اور دوسرا تکبر، کہ اچھا میں اس سے بہتر ہوں. آگے ہم انشاءاللہ قرآن پاک میں پڑھیں گے کہ ابلیس نے کہا تھا انا خیر من، کہ میں تو اس سے بہتر ہوں. اور آپ کا اور میرا حال بھی آج یہی ہے. ہمارا حال یہ کہ ہم ہر بات پہ کہتے ہیں اچھا میں بہتر ہوں، اور ان کی تو بات ہی نہ کرو جی، یہ تو ہے ہی ایسے، آپ کو کیا پتا. مجھے کس سے ملا رہی ہیں آپ؟ اچھا مجھے فلاں سے آپ ملا رہی ہیں. اچھا میں کہاں اور وہ کہاں، ہم کہاں اور وہ کہاں، ہمارا خاندان کہاں اور وہ کہاں. یہ ہے حسد، یہ ہے تکبر. ہمیں ایسا نہیں کرنا. ہمیں کسی کو عزت دی گئی ہے اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، اپنے نوٹس میں یہ بات بھی نوٹ کریں کہ اگر عزت دی اللہ نے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عزت اس لیے دی کہ اس کے پاس ایک خاص خصوصیت تھی. میں بار بار آپ لوگوں کو یہ بات بتاتی ہوں کہ ہر انسان میں ایک اسپیشل کوالٹی ہوتی ہے، ایک اسپیشلٹی ضرور ہوتی ہے ہر بندے میں. اپنے اندر اسے ڈھونڈیں. ہو سکتا ہے ایک شخص کی آواز اچھی ہو سکتا ہے ایک شخص کا ہاتھ اچھا ہو سکتا ہے ایک شخص کی رائٹنگ اچھی ہو سکتا ہے ایک تجوید اچھا پڑھائے، ہو سکتا ہے کوئی تفسیر اچھی کروائے، ہو سکتا ہے کوئی حدیث اچھی پڑھائے، ہو سکتا ہے کوئی گرامر اچھی کروائے. ہر فیلڈ آپ کے لیے نہیں ہے. آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو خصوصیت دی اسے استعمال کریں. اور اگر کسی اور کے پاس کوئی خصوصیت ہے تو اسے اپنے ساتھ ملا کے چلیں. ایک اور ایک 11 ہوتے ہیں، یہ آپ اور میں بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں. اگر ایک اور ایک 11 ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم نے دوسروں کو ملا کے ٹیم ورک کر کے چلنا ہے. جب ہم ٹیم ورک کی صورت میں چلتے ہیں پھر کامیابیاں قدم چومتی ہیں. اگر ہم اپنی میں رہیں، اچھا یہ مجھ سے آگے نکل رہی ہے، اچھا اس کے چاہنے والے زیادہ ہو گئے، اچھا اسے لوگ زیادہ عزت دے رہے ہیں، نہیں. ہمیشہ یہ بات سوچیں کہ اللہ نے جو آپ کو کوالٹی دی آپ نے اسے عمل میں لانا ہے. آپ نے ابلیس کی یہ بات اپنے دماغ میں نہیں لانے دینی کہ میں فلاں سے بہتر ہوں. اس نے اسی لیے سجدہ نہیں کیا نا، اس نے اسی لیے تکبر کیا کہ اسے یہ لگا، آگے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، وہ یہ بات کہتا ہے کہ تو نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا اور میں آگ سے بنا ہوں تو میں اس سے بہتر ہوں. ہم بھی یہی کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں اچھا میں اس سے زیادہ خوبصورت ہوں تو میں بڑی چیز ہوں، اچھا میری ہائٹ اس سے اچھی ہے تو میں بڑی چیز ہوں، اچھا میری صحت اس سے اچھی ہے تو میں بڑی چیز ہوں، میں زیادہ اسمارٹ ہوں تو میں زیادہ اچھی چیز ہوں. ایسا ہمارے دماغ میں شیطان ڈالتا ہے. شیطان کے ان تمام وسوسوں کو ہم نے نکالنا ہے. اگلا چونکہ ٹاپک تھوڑا سا چینج ہے اور اس پہ ہمیں بہت زیادہ لمبی بات کرنے کی ضرورت ہے، وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ سیشن میں کریں گے، کل انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن آج جو بات ضروری وہ ساری عمل کی باتیں. آپ کی اسائنمنٹ یہ ہے کہ آپ نے جب نوٹس اپنے تیار کرنے تو اس میں سے اپنے عمل کی باتیں نکالنی کہ آپ نے یہاں تک جو قصہ پڑھا اس میں اپنے عمل کے لیے آپ نے کیا چیز نکالی، یا آپ کو ان آیات سے کون سی ایسی بات سمجھ آئی. علم کی اہمیت اور علم کو عمل میں ڈھالنا جو سب سے اہم. پھر عبادات پہ تکبر نہیں کریے گا. کبھی یہ مت سوچیے گا تو میں تو بڑی تہجد گزار ہوں اور میں تو بڑی عبادتیں کرتی ہوں اور میں بڑے سپارے پڑھتی ہوں اور پڑھاتی ہوں تو میں اللہ کے نزدیک بہت کچھ ہوں. نہیں. اگر رائے برابر بھی تکبر ہوگا، رائے برابر بھی کسی کے لیے نفرت یا حسد یا بغض ہوگا تو یہ عداوت آپ کو اور مجھے جنت تک نہیں جانے دے گی. تو آپ نے اور میں نے اپنے دماغ سے ان ساری چیزوں کو نکالنا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہمیں ڈیٹیل بتائی، جو عزت اور تکریم ہمارے والد کو دی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اور مجھے انہی توقعات پہ پورا اترنے والا بنائے. ہم جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملیں جنت میں، یا جب ہم کبھی اپنے والد آدم علیہ السلام اور اماں حوا سے ملیں تو انہیں اس بات پہ فخر ہو کہ ہم ان کی اولاد میں سے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اشرف المخلوقات ہونے کا فرض ادا کرنے والا بنائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.